عزیزان ملت، رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آمنت بالله صدق الله العظیم۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے تو جو باہر بیٹھے وہ اندر آ جائیں، تقریر شروع کروں گا ہی نہیں جب تک باہر والے اندر آئیں گے۔ ماشاء اللہ اب تو اے سی بھی نہیں چل رہی ہے، آپ یہ بہانہ کریں کہ اے سی کی ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے۔ چلیے ماشاء اللہ آپ لوگ باوفا لوگ ہیں، ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں، جن کو ٹیکوں کی ضرورت پڑے وہ ٹیکا لگا کر کے بیٹھے۔ لیکن دیکھیے یہ ہمارے باپو صاحب تشریف رکھتے ہیں اور یہ ضدی باپو ہیں، یہ ایسے ضدی ہیں کہ میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں۔ جو ہے ان کو میں کرسی دیا لیکن کرسی پہ نہیں بیٹھ رہی۔ بہرحال حضرات گرامی، آپ نے نعتیں تو ماشاء اللہ زبردست طریقے سے سنی ہے، اور سنی آپ نے زبردست طریقے سے اس لیے ہے کہ سنانے والا اچھا تھا۔ اچھا تھا نا؟ ماشاء اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ میں دو چار باتیں پیش کر کے بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے ہمارا۔ میں صحیح بات بتاؤں تو تیاری بہت کچھ کر کے آیا تھا، لیکن انہوں نے نعت شریف پڑھنا جہاں سے شروع کری تھی ان کی مہک نے دل کے، تو دماغ میں اشعار آتے رہے اور دل یہ کیا کہ شاید اب اسی اشعار پر گفتگو کروں۔ میں مکمل ارادہ آج یہ کیا تھا میں نے کہ آج جو ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح پہ انشاءاللہ نہیں گفتگو ہوگی، صرف اعلیٰ حضرت پہ گفتگو کرنے کی کوشش تھی میری، لیکن کیا کرے، محبت میں مجبور ہیں۔ حضور کی محبت ہے، کرم ہے یہ حضور۔ انہوں نے ہمارے عبدالستار بھائی نے نعتیں شروع کی تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، اس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ ایک بات یہ دھیان رکھیں، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا ہر شعر نعت کا یا تو قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ آپ کو ملے گا، یا اس کی تفسیر ملے گی، یا حدیث پاک کا ترجمہ، یا حدیث پاک کا پورا واقعہ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب کبھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے، کہیں چلے جاتے، تو ہم کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے اپنی ناک سے۔
جدھر سے خوشبو مصطفیٰ آتی تھی ادھر ہم چلے جاتے تھے اور حضور کا پتہ کر لیا کرتے تھے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راستے سے حضور گزرتے گئے ان راہوں کو منور کرتے گئے اور خوشبودار کرتے چلے گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم کی ذات کیا ہے؟ یہی حضرت ابو ہریرہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کچھ کھانے کو ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے کھجور کی ایک تھیلی ہے، نکالو تو ذرا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کھجوروں کی وہ تھیلی پلٹ دی، اس میں سے میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس میں سے 21 دانے کھجور کے نکلے۔ کتنے دانے؟ کھجور کتنی تھی؟ 21 دانے کھجور کے۔ دھیان رکھیے گا، 21 دانے کھجور کے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے اس کو لکھا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا، بسم اللہ شریف پڑھی، ایک کھجور کو ادھر کیا، دوسری کھجور پر ہاتھ مبارک رکھا، بسم اللہ شریف پڑھی، اور کرتے کرتے 21 کھجوروں کے دانوں پر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی۔ فرمایا ابو ہریرہ باہر کچھ لوگ ہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ، پوری فوج ہے، 10 کو بلاتے جاؤ اور 21 کھجوریں کھلاتے جاؤ۔ ٹکڑی آتی گئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 1400 صحابہ کرام کی جماعت تھی، 21 کھجوروں کے دانے کھاتے گئے، پیٹ بھرتے گئے، 21 کھجوریں کم نہیں ہوئی۔ حضور نے پھر جب سب ختم ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کوئی اور باقی ہے؟ جی یا رسول اللہ میں اور آپ باقی ہیں۔ ٹھیک ہے اب ہم دونوں شروع کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ نے دونوں نے مل کر کے کھائیں۔ حضور نے وہ 21 کھجوریں اٹھائیں اور حضرت ابو ہریرہ کی تھیلی میں واپس رکھ دی۔ ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جب جب بھوک لگتی رہے ہاتھ ڈالتے رہنا، کھاتے رہنا۔ اب اگلی بات، دانے 21 تھے، 1400 صحابہ نے کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے 50 وسق، آپ 50 وسق کو یہاں سے جانے کے بعد ڈیوائڈ کیجئے گا، 6530 کلو۔ کتنی؟ 6530 کلو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ہاتھ ڈالتا گیا، میں نے اپنی زندگی میں 50 وسق 6530 کلو کھجوروں تو اسی 21 دانے میں سے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی تھی۔ وہی 21 کھجوریں 6530 کلو اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ جب کبھی میں اپنے گھر پر دعوت کرتا، لوگوں کو بلاتا، انہی 21 کھجوروں کے اندر ہاتھ ڈال کر کے لوگوں کی دعوتیں کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ میں اگر میرے گھوڑے سے بندھی ہوئی تھیلی وہ گم نہ ہوتی، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں قیامت تک آنے والے مسلمان ان 21 کھجوروں کے دانے کو کھاتے رہتے اور کھجوریں کم نہ پڑتی تھی۔ یہ ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ، صرف 21 دانے کھجور کے تھے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور مبارک ہے، کتنا دور مبارک رہا؟ حضور کی ظاہری زندگی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے 2 سال، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تقریباً 11 سال، اور کچھ سال حضرت سیدنا عثمان غنی کے، تقریباً یہ سال پورے ہوتے ہیں 21 سال تک۔ وہ 21 دانے 21 سال تک حضرت ابو ہریرہ اپنے پیٹ کی بھوک بھی بجھاتے رہے۔ 6500 کلو تقریباً اس میں سے خیرات بھی کر دی، لوگوں کو کھلاتے بھی رہے۔ یہ ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، اتنا بڑا واقعہ لا کر کے ایک شعر میں پرو دیا ہے اعلیٰ حضرت۔ وہی ابو ہریرہ ہے، ایک شعر ہے نا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے نا، آپ اگر سوچیں ذرا کہ سیدنا ابو ہریرہ ہو
محفل پاک میں اور اعلیٰ حضرت ادب سے ہاتھ باندھ کر کے پوچھتے ہوں اے ابو ہریرہ وہ بتائیے نا جو حضور نے ایک پیالہ دودھ کا آپ کو عطا فرمایا. یہ وہ انداز ہے، یہ انداز ہے یہ اعلیٰ حضرت کا. کیوں جناب ابو ہریرہ؟ ایک موقع پر جناب غزوہ خندق کے بعد کی واپسی ہے، جناب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی بھوک تھی، میں نے تاجدار کائنات سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ آپ نے گھر کی تلاشی لی، کل ملا کر کے ایک دودھ پیالہ، پیالے میں صرف ایک دودھ. حضور نے فرمایا لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم مدینہ شریف واپس آ چکے تھے اور اصحاب صفہ جو 70 لوگ تھے جن کے گھر بار نہیں تھے، غریب قسم کے لوگ تھے. صفہ ایک چبوترا ہے مدینہ شریف کے اندر، اس چبوترے پر بٹھا کر کے، اوٹا جسے ہم یہاں کہتے ہیں نا، ایک اوٹا ہے صفہ نام کا، اس اوٹے پر بٹھا کر کے ان 70 لوگوں کو حضور تعلیم دیا کرتے تھے. ہم عشق والے لوگ ہیں، اگر صرف اسی نظارے کو دیکھیں، اگر عشق کی نگاہوں سے، کیا وہ نصیبہ تھا نا ان کا. میں تو کہتا ہوں کہ جھانک جھانک کر کے چاند بھی دیکھا کرتا ہوگا. کیا حضور پڑھا رہے ہیں، 70 صحابہ پڑھ رہے ہیں، حضور پڑھاتے ہوں، نور کے الفاظ منہ سے نکلتے ہوں اور صحابہ کی آنکھیں ہوں، حضور کا چہرہ مبارکہ ہو. میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں نا ایک بات کہ اگر اللہ نے صحابہ کرام کو کچھ اور دیا ہوتا، نہ دیا ہوتا، ان کی زندگی کے لیے بس اتنی بات کافی تھی، ایمان کی حالت میں حضور کے رخ والضحیٰ کی زیارت کی ہوئی تھی، انہوں نے حضور کا دیدار کیا ہوا تھا. کیا قسمت اللہ کی طرف سے انہوں نے پائی تھی. جب دل کرتا تھا گھر سے حضور کی زیارت کرنے آیا جائے کرتا، کیا قسمت صحابہ نے پائی تھی. حضرات گرامی وقار، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ 70 صحابہ کرام، حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ ان 70 کو بلا لا. میں نے دل میں خیال کیا کہ ایک تو مجھے خود بھوک لگی ہوئی ہے، ایک پیالہ ہے اور 70 لوگ اور آ گئے، لیکن حضور کے کرم پر بھروسہ کہ حضور جانے، یہ حضور نے بلایا ہے تو حضور جانے. جناب علی وقار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا 70 صحابہ کو بلایا. حضور کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دودھ کا وہ پیالہ جناب سیدنا ابو ہریرہ کو عطا فرمایا. ارشاد فرمایا ابو ہریرہ باری باری سب کو پلا دو، باری باری سب کو پلا دو. سب کو پلا دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب سب لوگ پی چکے میں نے وہ پیالہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا. اے ابو ہریرہ پیو. پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے. حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا. حضور نے ارشاد فرمایا اور پیو. یا رسول اللہ پیٹ میں جگہ باقی نہیں رہی. ایک چھوٹا سا پیالہ 70 لوگوں کو نواز دے حضور. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. حضرات گرامی وقار، یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے امام احمد رضا ہمیں عطا فرمایا. امام احمد رضا ہمیں عطا فرمایا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ دیکھیں، ظاہری زندگی کے بعد فتنے اٹھنا شروع ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں نبوت کے انکار کرنے والا مسیلمہ کذاب اٹھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا. زکوٰۃ کے انکار کرنے والے اٹھے. اس زمانے میں سیدنا صدیق اکبر نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا. مولا کائنات کا دور آیا، خوارج اٹھے. خوارج کے فتنے کو دبانے کے لیے اللہ نے مولا کائنات کو سامنے فرمایا. یزید آیا، یزید کے سامنے حسین کھڑے ہوئے، یزیدیت کا منہ کچل کے رکھ دیا. آج یزیدیت دنیا سے ختم ہو گئی، حسینیت آج باقی ہے. حسین گھر گھر باقی ہے. یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا.
حسین باقی، حسینیت باقی، حسین والے باقی ہیں، حسین کی آل باقی، حسین کی اولاد باقی ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ اگر چلتے چلے جائیں عراق کے زمانے کو دیکھیں، وہ ہلاکو خان نے جو بغداد شریف کا وہ جو ماحول برپا کیا تھا اور انسانوں کے سروں کی کھوپڑی بنائی تھی اور پورے بغداد کو کہ تخت و تاراج کو بالکل تہس نہس کر دیا تھا، اس موقع پر اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے خاص بندے جسے دنیا غوث العظم دستگیر کے نام سے جانتی ہے کھڑا کیا۔ اور آگے چلتے چلے آئیں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر بادشاہ اکبر کھڑا ہوا اور اکبر بادشاہ نے یہ نعرہ دیا کہ اب 1000 سال دین کو ہو گئے ہیں، اسلام کو ہو گئے ہیں، اس کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے، رینوویشن کی ضرورت ہے، ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ جب یہ نظریہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے مجدد الف ثانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا اور ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اکبر بادشاہ کا حضرت مجدد الف ثانی نے۔ آپ یہ 1400 سال کی تاریخ پڑھتے جائیں بزرگان دین کے سامنے، جب کوئی ایک فتنہ پیدا ہوا، اللہ نے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ پیدا فرمایا جس نے ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ لیکن جب آپ 14ویں صدی کا مطالعہ کریں تو آپ کو 1-2 فتنے نظر نہیں آئیں گے، ہزارہ فتنے نظر آئیں گے۔ رافضیت کا فتنہ الگ ہے، نیچریت کا فتنہ الگ ہے، خارجیت کا فتنہ ہے، وہابیت کا فتنہ ہے، دیوبندیت کا فتنہ ہے، نیچریت کا فتنہ ہے، اور طرح طرح کے فتنے ہیں۔ اتنے فتنے کی میں نام گناتے گناتے تھک جاؤں گا، لیکن یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تمام فتنے ہیں اور ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے والی ذات صرف ایک ذات ہے جسے دنیا امام احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں، میں آپ کو صرف مثال دوں، آپ اگر چاہیں تو کتاب پڑھ لیجئے گا، ہندی میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ستیارتھ پرکاش، ایک سوامی کی لکھی ہوئی ہے، سردانند سوامی کی کتاب لکھی۔ اس نے کیا اس نے کیا کچھ بھی نہیں۔ اس زمانے کے جو مولوی تھے اور اس زمانے کے مولویوں کا جو قرآن کا ترجمہ تھا، اس نے قرآن کے ترجمے کو لیا، آیت کو لیا اور اس زمانے کے مولویوں کا ترجمہ سامنے رکھا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے فریب کیا، کافروں نے دھوکہ کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی معاذ اللہ سامنے سے دھوکہ کیا، فریب کیا، مکر کیا، اور اللہ بہترین فریب کرنے والا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، یہ باقاعدہ ترجمے آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں مولویوں کے، اس نے اٹھا کر کے کیا کیا، یہ اٹھا کر کے رکھا، اے لوگوں دیکھو مسلمانوں کا خدا تو معاذ اللہ مکار ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، مکر کرتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ نقل کفر نباشد، کفر کو منتقل کرنا، آپ کو سمجھانا یہ کفر نہیں ہوتا۔ میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں امام احمد رضا خان نے کیا ہم پر احسان کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے معاذ اللہ، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے معاذ اللہ۔ اس نے قرآن کی ایک آیت کو لیا اور اس زمانے کے آپ جتنے مولوی ہیں، اور حد یہ ہے کہ صرف دیوبندی وہابی نہیں بلکہ اس زمانے کے سنی مولویوں کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ آپ کو حیرت اس بات کی ہوگی، شاہ رفیع الدین جو اپنے وقت کے بڑے عالم دین ہیں، ان کا بھی ترجمہ یہی ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا، لغت دیکھی، ڈکشنری دیکھی، ڈکشنری میں عربی کا لفظ تھا مکر، ڈکشنری میں معنی آتا ہے فریب کرنا، انہوں نے اس کو اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا۔ لیکن آپ نے جب یہ دیکھیں، اور اگر آگے بڑھیں آپ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ والضحیٰ آپ پڑھتے ہوں گے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آگے ایک لفظ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ آپ سارے ترجمے اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو ترجمہ ملے گا اللہ نے تمہیں گمراہ پایا تو اپنے طرف راہ دکھائی، معاذ اللہ رب العالمین، بولیے معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی حضور کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو راہ دکھائی۔ اگر حضور ہی گمراہ ہیں تو پھر ہدایت پر ہوگا کون؟ ہادی بن کر کے وہ رسول تشریف لے کر کے آیا۔ حضرات گرامی وقار، اب آپ دیکھیے کہ یہ تمام ترجمے قرآن کے ایک طرف ہیں، اگر اس دھرتی پر، اس ہندوستان کی سرزمین پر
رب لم یزل نے امام احمد رضا کو نہ پیدا فرمایا ہوتا، آج ہم بھی یہی ترجمے پڑھتے ہوتے۔ جب امام احمد رضا کا کنز الایمان دیکھتے ہیں روح تڑپ جاتی ہے، اشکر اٹھتے ہیں کہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اے احمد رضا تیری تربت نور پر، اللہ کی ہزار رحمتیں برکتیں نازل ہوں تیری تربت نور پر، کہ تو نے تنہا اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، ہماری توحید کی بھی حفاظت فرمائی، ہماری عشق مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو ہمارے دلوں میں پیوستہ کر دیا۔ آپ ترجمے کو جو میں نے بتایا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں، وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سارے لوگوں نے ترجمہ کیا اے محبوب تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا نا وہ تو ہادی بن کر کے تشریف لایا تھا۔ ترجمہ فرمایا اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تم ہر وقت ہماری ہی محبت میں رہتے تھے، ہم نے اپنی طرف معراج میں بلا کر کے تمہیں راہ عطا فرمائی۔ کیا عشق ہے، کیا عشق ہے، یہ عشق ہمیں احمد رضا نے سکھایا ہے۔ یہ عشق کے تمام تر ہنوز اور یہ تمام تر عشق کے طور طریقے امام احمد رضا کے در پاک سے ملتے ہیں۔ تمام تر آپ دیکھ لیجئے، تمام تر فتنے ہو، آپ چاہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا فتنہ ہو یا حضرت مولائے کائنات کو، وہ زمانہ تھا نا جب کوئی انسان کہہ دیتا تھا حضرت مولائے کائنات کو مولا کہہ دیا تو سامنے سے شرک کا فتویٰ آ گیا کہ تم مشرک ہو گئے۔ اگر سیدنا بغداد سے شیخ بغداد اور شہنشاہ بغداد کو آپ نے غوث العظم دستگیر کہہ دیا، سامنے سے فتویٰ آ گیا کہ معاذ اللہ تم مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کہہ دیا تو مشرک ہو گئے۔ ان تمام تر فتنوں کا جواب دینے والی تنہا ذات امام احمد رضا خان کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ درس دیا کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ اور پھر جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پاسداری کرتا ہے تو پھر میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا وہ تو بڑی بارگاہیں ہیں، کیا کرم کرتی ہیں۔ کرم یہ ہوا جب دوسرے حج کے موقع پر گئے، نعت لکھی وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں۔ دل میں ایک تمنا تھی کہ حضور کی زیارت تو خواب میں کئی مرتبہ ہوئی ہے، اور ایک طرف حضور کی حدیث مبارکہ ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور حضور پھر اگلی ایک دوسری حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انسان مجھے جاگتی ہوئی حالت میں بھی دیکھے گا۔ یہ باقاعدہ حضور کی حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں میری زیارت کی، میری زیارت اسے جاگتے ہوئی حالت میں بھی ہوگی۔ حضرات گرامی وقار، دل میں تمنا تھی، دل میں یہ تڑپ تھی کہ کئی مرتبہ بریلی کی سرزمین پر رہتے ہوئے خواب میں تو زیارت نصیب ہوئی ہے، یہاں ایک دل کی تڑپ ہے، لیکن پھر اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ میں ہوں اور یہ کیا بارگاہ ہے، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، اتنی اونچی بارگاہ ہے احمد رضا تو نے یہ کیا کہہ دیا۔ بارگاہ کتنی اونچی ہے، لاکھوں قدسی، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ لاکھوں لاکھ فرشتے خدمت پر حاضر رہتے ہیں۔ جی یا رسول اللہ، ہر وقت 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ صرف یہ ہو کر کے کھڑے رہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ صبح سے شام تک کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھتے، اللہ نے صرف یہ مقرر کیا ہے جو ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ اس کو چانس بھی نہیں ہے۔ کیا بارگاہ ہے، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام ہیں۔ اسی کو آپ نے ملاحظہ کیا اور اپنے دل میں کہا کہ کیا تو نے اونچی بارگاہ میں یہ کیا عارضہ پیش کر دیا۔ لاکھوں قدسی ہیں،
کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں تو خدمت پر کھڑے ہوئے ہیں اور لاکھ انتظار میں ہیں کہ کب یہ فری ہو ہمارا نمبر آئے، کب یہ فری ہو ہمارا نمبر آئے۔ اور جب یہ تمام تر آرزویں، پھر خود ارشاد فرماتے ہیں کھڑا ہوا میں اور کھڑے ہو کر کے بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا تھا، پھر مجھے اپنی اوقات یاد آئی۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے یہ وہ بارگاہ ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہاں تو تیرے جیسے ہزاروں لوگ پھرتے ہیں، اے احمد رضا یہ تیری کوئی کیوں بات یہاں پوچھے گا۔ خود لکھتے ہیں جیسے ہی اشعار زبان سے نکلے تھے، آنکھ کھلی سامنے تاجدار کائنات کی ذات گرامی وقار، اور میں یہ کہتا ہوں عشق کی زبان میں شاید اسی وقت یہ شعر نکلا ہوگا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر جب زیارت نصیب ہوتی ہے پھر اشعار بھی ایسے ہی نکلا کرتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اسی وقت یہ شعر نکلا ہوگا، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر نظروں کے سامنے ہے کیا حضور کی بارگاہ ہے، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن احمد رضا روکیے سر کو روکیے، یہاں سر کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ ہم امت محمدیہ ہیں اور امت محمدیہ میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، ہاں یہی امتحان ہے، یہ اللہ نے شان عطا فرمائی تھی۔ اور جب حضرت سیدنا ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور بڑے چہیتے خلیفہ ہیں، جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 7.5 یا 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ بخار کی حالت میں کعبہ شریف میں لکھی تھی، جب حج کرنے گئے تھے نا تو وہاں علماء حرمین نے ایک سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کل علم غیب ہے یا کچھ، یعنی ہر ذرہ جانتے ہیں حضور یا کچھ جانتے ہیں، یہ ایک سوال تھا۔ میں نے پچھلے سال الدولۃ المکیہ کی جمعہ شریف میں آپ کو زیارت بھی کروائی تھی، میرے پاس موجود ہے، میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کا مولوی اس کو سمجھ بھی نہیں پائے، بغیر ڈکشنری کے بغیر لغت کے رکھے ہوئے آج کا مولوی اس کو نہیں سمجھ پائے۔ عربی تو عربی، اعلیٰ حضرت کی عربی، اعلیٰ حضرت کی اردو لوگ نہیں سمجھ پاتے، عربی کیا سمجھ، اعلیٰ حضرت کی اردو سمجھ نہیں پاتے لوگ تو عربی کیا سمجھیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا نے 7.5 یا 8 گھنٹے میں اس کا جواب لکھا، اور وہ جواب عربی میں تھا، بخار کی حالت تھی، اور تقریباً آج جو چھپتی ہے کتاب الدولۃ المکیہ اس سائز کی ہے، تقریباً 225 صفحات ہیں۔ کتنے صفحے ہیں؟ 225 صفحے لکھے کتنی دیر میں ہیں؟ 7.5 یا 8 گھنٹے میں، یعنی اگر ہمارا جیسا مولوی اس کو پڑھے بھی نا تو کم سے کم 1 مہینہ لگے گا پڑھنے میں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حج فرمایا اور جو بھی معاملات تھے وہ فرما کر کے وہ کتاب حضرت ضیاء الدین مہاجر مدنی کو دیا کہ اس پر علماء حرمین کے سگنیچر لے لیں کہ احمد رضا نے یہ فتویٰ صحیح لکھا ہے۔ یہ اب حضرت ضیاء الدین مہاجر مدنی جب کسی عالم کے پاس جاتے تو سوال کرتے کہ کتنے دن میں لکھی ہے، تو جواب دیتے کہ نہیں دن تو نہیں،
7-8 گھنٹے میں لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ میرے پیر و مرشد نے لکھی ہے۔ تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا اس بات کو، تو مانتا نہیں تھا تو سائن نہیں کرتے تھے، بڑے نہ ہوئی چیز۔ اب وہ حضرت ضیاء الدین مہاجر مدنی نے خود لکھا ہے اس بات، کہ میں بڑا پریشان ہوا، پیر صاحب نے کتاب دی ہے کائے کے لیے؟ تصدیق کے لیے، کہ علماء کرام سے اس پر سائن کرا لیجیے گا، اور کچھ ہی لوگ ہیں جو کرنے کو تیار ہیں۔ میں بریلی آیا، بریلی آ کر کے سیدھے بارگاہ مرشد میں گیا، حضور آپ کتاب عطا فرما کر کے آئے تھے، مجھے ایک چیز جاننی ہے، لکھی آپ نے واقعی 7-7.5 گھنٹے میں، 7.5 یا 8 گھنٹے میں، حضور مجھے یہ جاننا ہے کہ لکھی کیسی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات چھوڑو، رہنے دو۔ نہیں حضور یہ جان کر کے جاؤ۔ فرماتے ہیں جب یہ مجھ پر سوال آیا میرے پاس، میں نے تازہ وضو کیا، خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کے بیٹھا، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی ہے، حضور کی ذات گرامی ہے، بیچ میں سیدھے طرف مولائے کائنات ہے، میرے دل کی طرف حضور غوث العظم دستگیر ہے۔ میں لکھتا جاتا تھا، یہ دونوں حضرات بولتے جاتے تھے امام احمد رضا کا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ اسی بارگاہ سے سب کچھ فیض ہے، اسی وجہ سے تو کہتے ہیں نا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ باقاعدہ پاکستان کے ایک عالم دین ہے اور ولی کامل ہے، ایک جگہ ہے شرق پور پاکستان کے اندر، وہاں خانقاہ ہے، خانقاہ محمدیہ، خانقاہ ربانیہ شرق پور شریف۔ وہاں کے جو عالم دین ہیں حضرت میاں محمد شیر ربانی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں حضور غوث العظم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے ادب کے ساتھ عرض کیا حضور اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ آپ کا جانشین کون ہے؟ آپ کا تمام تر امور کو سنبھالنے والا کون ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں بریلی کا احمد رضا، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی میاں محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جب میری آنکھ کھلی دل میں شوق پیدا ہوا کہ چلو دیکھے چلے گئے۔ جب حضرت لکھتے ہیں جب میری پہلی نظر پڑی میرے دل نے کہا کہ واقعی اگر غوث پاک کا کوئی نائب ہے تو یہ احمد رضا کی ذات ہے۔ یہی اگلی بات ایک دن لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حاضری کے لیے گیا تو میں نے خادم سے کہا کہ اندر جا کر کے کہنا، کیونکہ اس زمانے میں پاکستان انڈیا تو کچھ تھا نہیں، 1921 کے اندر تو اعلیٰ حضرت کی وفات شریف ہے، 1947 میں ہمارا دیش بٹوارا ہوا جو بھی ہوا معاملہ۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں گیا اور حاضری کے لیے میں نے خادم سے کہا کہ اندر جا کر کے کہنا کہ ملنے کے لیے فلاں صاحب آئے ہیں۔ ایک ان کے ساتھ خادم اور تھا، اعلیٰ حضرت کے دروازے پر یہ بیٹھ گئے ادب کے ساتھ اور آنکھیں بند کر لی۔ اللہ والے جب آنکھ بند کرتے ہیں تو ان کی نظروں کے سامنے عرش الہی ہوا۔ ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، آنکھ کھولتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، اللہ والے آنکھ بند کرتے ہیں تو کچھ نظر آتا ہے، ان کی شان ہے۔ حضرات گرامی حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے آنکھ بند کی اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک اسی حالت میں رہے۔ وہ خادم ان کے ساتھ تھا، وہ بازو میں ہے، اب حضرت کا خادم ہے، کچھ ٹچ وچ تو کر نہیں سکتا، کچھ بول تو سکتا نہیں۔ جب مراقبے سے باہر آئے عرض کیا حضور یہ ساری چیزیں؟ بولے نہیں یہ نہیں۔ بولے نہیں حضرت آپ کے ساتھ پاکستان سے یہاں تک آیا ہوں، شرق پور سے، خادم ہوں آپ کا، بات جان کر کے تو رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتا ہوں، امام احمد رضا کنز الایمان کا ترجمہ کروا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھواتے جا رہے ہیں۔ یہ شان ہے احمد رضا، یہ شان ہے احمد رضا کی۔
احمد رضا جیسا ڈاکٹر کا تو ہو کہ جس نے ہر سرحد پر ہماری حفاظت کی، دین کا معاملہ ہو، ہماری دنیا کا معاملہ ہو۔ آپ کو شاید یہ لگے گا کہ دنیا دار تھے وہ، آپ دنیا میں پڑھیں گے آپ کو دنیا کس طریقے سے گزارنا ہے، امام احمد رضا نے ہمیں سارے معاملات حل فرما دیے۔ کیا کیا آپ کا بیان کیا جائے، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی جو ایک مجدد کی شان ہوتی ہے۔ اپنے پیچھے 1000 کتابیں چھوڑ کر کے گئے کہ آج اگر بڑے سے بڑا مولوی بھی اگر کہیں پھنستا ہے، چاہے وہ مجبوری میں جاتا ہے احمد رضا کی بارگاہ، جانا اس کو احمد رضا کی بارگاہ میں، وہ بھلے احمد رضا کا نام نہ لے لیکن اس کی مجبوری ہے۔ آج کے زمانے میں اللہ نے امام احمد رضا کو وہ سکہ رائج الوقت بنا دیا ہے کہ کسی بھی مولوی کو بغیر احمد رضا کے چارہ کار نہیں، بغیر احمد رضا کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی، شان یہ عطا فرمائی کہ باقاعدہ جب پہرا دیا ہے ہر ذات کے اعتبار سے، ہر طریقے کے اعتبار سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جب طرح طرح کے حملے ہو رہے تھے، احمد رضا ہمیں تعلیم دے رہا تھا کہ ان کی بکواسوں میں نہ آنا، جو معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نہ 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 نہ، بلکہ وہ تو وہ شان والے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنا ہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ شاعری کی طرف دیکھ لیجئے، علم کی طرف دیکھ لیجئے، اللہ نے ہر معاملے میں امام احمد رضا کو وہ تمام تر شان عطا فرمائی تھی، اور جب یہ تمام تر ہر چیز ہر طریقے سے امام احمد رضا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی، تو پھر ادھر سے یہ انعام ملا کہ آج ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا اسلام مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا پہچانا، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ باقاعدہ علماء حرمین کہتے ہیں کہ جب کوئی ہندوستان سے انسان سعودی عرب آتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں اتعرف احمد رضا، کیا تو احمد رضا کو پہچانتا ہے؟ اگر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، نحن نعرف ہوا من اہل السنت والجماعہ، اگر اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں سنی ہے، اور اگر اس کے چہرے پر 12 بجتے ہیں نحن نعرف ہوا من اہل البدعۃ والضلالہ، اگر اس کے چہرہ مرجھا جائے احمد رضا کے نام سے ہم سمجھ جاتے ہیں بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو، امام احمد رضا کو اپنے دین کی پہچان بنا دیا ہے، اپنے دین کی شناخت بنا دیا ہے۔ آج ان اللہ و رسول کا مذہب، اللہ و رسول کا دین پہچانا جا رہا ہے احمد رضا کے نام سے۔ کیوں؟ انہوں نے چوکی داری کی ہے اور انہوں نے ساری زندگی اللہ و رسول کے گن گائے، صحابہ کے گن گائے، اہل بیت اطہار کے گن گائے۔ اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ قیامت تک ان کا نام روشن کر دیا ہے کہ دین تو اللہ و رسول کا ہوگا، دین تو مصطفیٰ کا ہوگا، مذہب تو مصطفیٰ کا ہوگا، محبتیں تو صحابہ و اہل بیت اطہار کی ہوں گی، لیکن اس دین کو پہچانا جائے گا احمد رضا کے نام سے۔ اس دین کی پہچان ہوگی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں احمد رضا عطا کی۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقی باتیں ہیں۔ میں آپ سے بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں
کہ آپ پڑھ کر کے دیکھو احمد رضا کو، پڑھ کر کے دیکھو، آپ کو ہر کام میں یہ نظر آئے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ احمد رضا زندہ ہے۔ آج اگر آپ اپنے ماں باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا ثواب سمجھتے ہو، یہ دین ہے احمد رضا کی۔ آپ محبتوں کے ساتھ اللہ والوں کی قبروں پر جو ہے پھولوں کے نذرانے چڑھاوے پیش کرتے ہو، یہ دین ہے امام احمد رضا کی۔ اس زمانے کو پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس زمانے کے مولویوں نے یہ فتوے جاری کیے تھے کہ قبر پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا حرام ہے، غوث پاک کہنا حرام ہے، مزارات پر جانا حرام ہے، مزارات پر پھول چڑھانا حرام ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے اس خاص بندے اور اس خاص عاشق مصطفیٰ نے ہر محاذ پر ہمارے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے آج ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ، سیدی اعلی حضرت پہ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کوئی ہوش اٹھا کر کے دیکھیں، اس زمانے میں معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں 6 کتابیں تحریر فرمائیں، 6 کتابیں تحریر فرما کر کے اس کا منہ ایسا بند کیا کہ آج تک قادیانیت بالکل مر گئی اور اس کا جواب دینے والا آج تک کوئی نہیں ہوا۔ ایک شعر لکھا کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ معنی اس کا بہت آسان سے لفظوں میں یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ کھولنے والی ذات بھی آمنہ کے لال کی ہے، نبوت کا دروازہ بند کرنے والی ذات بھی عبداللہ کے دلارے کی ہے۔ نبوت شروع بھی مصطفیٰ کے در سے ہوتی ہے، نبوت ختم بھی آمنہ کے لال پر ہوتی ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، یہ تمام تر شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اور یہ تمام تر شانیں اگر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، آج کے زمانے میں یہ شانیں ہمیں بتانے والا بریلی کا مجدد احمد رضا تھا۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ آپ دیکھیے فارسی میں اور عربی میں ہے یہ فارسی ہے، عربی ہے، پھر سنسکرت ہے، پھر اردو ہے۔ آپ کی سمجھ میں اگرچہ نہیں آتا ہے لیکن بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکلتی ہے۔ سبحان اللہ کیوں نکلتی ہے؟ کیوں؟ چونکہ انہوں نے مجھے اور آپ کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ تاجدار کائنات کی ذات کو دیکھ کر کے یہ تمام باتیں کہیں۔ مشاعرہ ہوا اور کہا گیا کہ ہماری شان میں 2-4 اشعار کہہ دو۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور ارشاد عرض کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ کو دنیا میں پھول نظر آئیں گے، ان کے ارد گرد کانٹے نظر آتے ہیں، لیکن آمنہ کا لال وہ پھول ہے، یہ پھول ہر خار سے دور ہے۔ اور اللہ نے یہ شمع ایسی بنائی ہے، یہ شمع ایسی ہے، روشنی ایسی ہے کہ روشنی اگر شمع آپ دیکھیں، آپ نے چراغ دیکھا ہوگا، چراغ جب جلتا ہے اس میں سے دھواں نکلتا ہے، لیکن آمنہ کا لال وہ چراغ ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہاں پر دھواں نہیں ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا۔ نان پارا کے نواب نے کہا تھا 2-4 اشعار میری شان میں کہہ دو تو تمہارے مدرسے کا چندہ کروا دیں گے، تمہارے مدرسہ بنوا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا، کہا کروں مدح اہل دول۔ دول کہتے ہیں دولت مند کو، کروں مدح تعریف میں دولت مندوں کی کروں، پڑھے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں
اپنے کریم کا. ذرا اس شعر کا آپ اندازہ تو کیجئے، ذرا آپ لطف لیجئے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نہ نہیں، نان پارا تھا اور اعلیٰ حضرت نے اس کو پلٹ کر کے پارے نہ کہہ دیا. میرا دین ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو پل جائے اور تمہارے اشعار کہے نانا. احمد رضا بک چکا ہے، بریلی کے احمد رضا بک چکا ہے مدینے کی سرکار کے ہاتھوں. اب احمد رضا کو خریدنے والا کوئی نہیں. یہ اللہ نے ایسا مجدد ہمیں عطا فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے وقت کا مجدد بھی ہے، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کا صوفی بھی ہے، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کا عاشق بھی ہے، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کا محدث ہے، مفسر ہے، مجدد ہے، عاشق ہے. اور تمام تر چیزوں میں بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھو تو احمد رضا ہے کون، تو ہم کہیں گے احمد رضا احمد کی رضا ہے. احمد رضا کون ہے؟ احمد کی رضا کا نام احمد رضا ہے. احمد کی رضا کا نام احمد رضا ہے. ساری زندگی خدمت دین کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ رضا ہے. خنجرے خونخوار برقوار اعداء سے کہہ دو، حضور کے دشمنوں سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اگر شر کریں گے تو ہوگا کیا؟ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. آج احمد رضا کا نام آتا ہے، چیخیں نکلتی ہیں لوگوں کی، دیوبندیت کی آہ نکلتی ہے، رافضیوں کی آہ نکلتی ہے. کیوں نکلتی ہے؟ چونکہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. رضا کے نیزے کی وہ مار لگی ہے کہ آج تک عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اور آج ہم عاشق کہتے ہیں وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. بریلی آج یہاں سے 1700 کلومیٹر دور ہے، لیکن آج عاشق بیٹھ کر مسجد جامع کے اندر رضا رضا کر رہے ہیں. کیوں؟ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت، لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جانے رحمت دلا ہو سلام شمع